لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه مدیر الکلیہ حفظہ اللہ، کلیہ کے دیگر ذمہ داران، اساتذہ کلیہ اور عزیز طالبات، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کا موقع ہے کہ الحمدللہ طلب علم کے لیے آپ تمام یہاں حاضر ہیں اور آپ کے علم کے استفادے کے لیے، افادے کے لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اساتذہ کرام کو دوبارہ موقع دیا ہے۔ اس موقع پر ہم آپ تمام طالبات کا دل کی گہرائیوں سے ہمارے کلیہ میں استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین علم کے اس سفر کو جاری و ساری رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں صحت کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، علم کی اہمیت اور علم کی فضیلت پر مجھے کچھ خطاب آپ کے سامنے کرنا ہے۔ علم کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے، علم کی اہمیت کے لیے یہی ایک اہم بات کافی ہے کہ آپ اپنے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر کے علم کے خاطر مدرسہ آئے۔ یہی بات علم کی اہمیت کے لیے کافی ہے، اور علم کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کو روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا ہے، اور علم حاصل کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر قرار دیا ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جاء مسجدی ھذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء بغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد کو، یعنی مسجد نبوی کو اس مقصد سے آتا ہے کہ وہ خیر سیکھیں یا خیر سکھائیں، یعنی علم سیکھیں اور علم سکھائے، تو وہ اللہ کے نزدیک مجاہد کے درجے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ اور جو کوئی شخص دنیا کی کوئی چیز سیکھنے کے لیے آتا ہے، وہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بازار میں جاتا تو ہے مگر کچھ خریدتا نہیں، بس دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کے واسطے وہ بازار جاتا ہے، کچھ خریدتا نہیں ہے، وہ اس کی مثال ہے۔ لہذا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے کی غرض سے جو اپنے گھر سے نکل کر کے جاتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، جہاد کرنے والے کے برابر ہے، ایسا آپ نے فرمایا۔ الحمدللہ اس مجلس کا آغاز تلاوت سے ہوا، اور تلاوت میں قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ علم کے لیے کافی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین آسمان و زمین پر نازل ہونے والی سب سے بہترین کتاب، آخری کتاب میں اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز اقرأ سے کیا ہے، جس کا معنی ہے پڑھ۔ تو یہ پہلی بات، اللہ رب العالمین نے رسالت کا جو پیغام دیا ہے، اور قرآن میں جو سب سے پہلا پیغام اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ تھا، کہ جس سے اللہ رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی کام ہے تو وہ علم حاصل کرنے کا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے پہلے، یہاں تک کہ توحید سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اللہ نے فرمایا پہلے یہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور پھر جو ہے
پہلے جاننے کا حکم دیا گیا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توحید کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس دور کو اللہ رب العالمین نے جاہلیت کا دور کہا ہے۔ حالانکہ اس دور میں بہت جاننے والے تھے، بہت علم والے تھے، لیکن اسلام کا صحیح علم نہیں تھا، خالق اور مخلوق کے درمیان فرق کرنے والا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے علم کو اور ایسے لوگوں کو جاہلیت کا دور اور جاہلی دور فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا معاملہ چاہتے ہیں اور جاہلیت میں رہ کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مشرکوں سے یہ خطاب فرمایا۔ تیسری اہم بات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت اور کوئی چیز فضیلت والی ہے تو وہ علم اور علم کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث ترمذی میں ہے، الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالم او متعلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا سب ملعون ہے، لعنت کی ہوئی ہے، یعنی اس کی اللہ کے پاس کوئی وقعت، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے پاس کسی شخص کی وقعت و اہمیت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا الا ذکر اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کی یاد کرنے کو۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہی زندہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت۔ آپ نے فرمایا وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ لہذا اس روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے والی مخلوق۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وعالم او متعلم۔ اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا اور مقام رکھنے والی کوئی حیثیت و شخصیت ہے تو وہ عالم کی ہے، علم سکھانے والے کی ہے، اور متعلم اور علم سیکھنے والے کی ہے۔ تو علم سیکھنا اور علم سکھانا اللہ رب العالمین کے پاس بہت اونچا مقام اور بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو علم حاصل نہیں کرتے یا علم کو ترک کر دیتے ہیں، علم کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو چھوڑنا، علم کو ترک کرنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا۔ آپ نے فرمایا، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانیاں بہت ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی صاحب علم ختم ہو جائیں گے۔ تو علم کا چھوڑ دینا، جہالت کا عام ہونا، علم ختم ہو جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا۔ اللہ رب العالمین نے اہل علم سے عہد و پیمان لیا اور یہ کہا کہ اہل علم سیکھنے کے بعد وہ دوسروں کو علم سکھائیں، اس کی وضاحت کریں، اس کو بیان کریں، ورنہ قیامت کے دن وہ کتمان علم میں شامل ہوگا، علم چھپانے والوں میں سے شامل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے، انہیں کتاب پہ علم دیا گیا ہے، ان سے اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لیا اور کہا لَتُبَيِّنُنَّهُ، تم ضرور بضرور اس کی وضاحت کرو، لوگوں کو اس کے متعلق سمجھاؤ۔ تو وہ عالم جو علم سیکھنے کے بعد اس کی تبیین و توضیح نہیں کرتا، اس کی وضاحت نہیں کرتا، وہ کتمان علم میں شامل ہے، اور اس کے متعلق قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے سوال کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو مت چھپاؤ۔ ایسے چھپانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر علم اور اہل علم کی بڑی قیمت بیان کی ہے، ان کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، ان کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ ابو الدرداء
رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور فرمایا ان العلماء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، فرمایا کہ یہ علماء دینار و درہم کے وارث نہیں ہیں، مال و جائیداد کے وارث نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کو علم کا وارث بنایا۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے طلب علم میں زیادتی کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ طٰہٰ میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محمد آپ اللہ رب العالمین سے علم کی اضافے کے لیے دعا کرتے رہیے۔ مفسرین و محدثین بیان کرتے ہیں روئے زمین پر اگر اللہ رب العالمین اس سے کوئی اہم چیز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مطالبے کا حکم دیتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب علم کا مطالبہ کرنے کا حکم دیا تو روئے زمین پر اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے کوئی اور چیز نہیں مانگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث صحیح بخاری میں ہے علم کا عطا، علم کو دینا اللہ کی جانب سے، جس کو علم مل گیا تو گویا اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، بھلائی کا ارادہ کیا۔ اگر اللہ نے آپ کو سمجھنے کی اور اللہ نے آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق دی، شوق آپ کے دل میں جگایا، پیدا کیا، تو یہ اللہ کی آپ کے ساتھ مہربانی ہے، اور آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے مہربانی کیا اور بھلائی کا ارادہ کیا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا جس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اسے بھلائی کی توفیق دیتے ہیں اور علم کی توفیق اللہ رب العالمین اسے دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، جس میں سب سے پہلا ذکر علما نافعا کا ہے، نفع بخش علم اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اذکار میں خصوصیت کے ساتھ اس کی پابندی کیا کرتے تھے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے اور علم سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں ان کی بڑی فضیلتیں احادیث میں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے یہ علم کا جو راستہ ہے جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ علم سیکھنے والوں کے لیے، علم سکھانے والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ رب العالمین ہموار فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، یہ جو انسان علم حاصل کرنے کے لیے طالب علم نکل جاتا ہے اللہ رب العالمین جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی علم حاصل کرنے کے تعلق سے کہ طالب علم کو اللہ کی جانب سے چار خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے علم سیکھنے والے کو اور علم کے راستے میں نکلنے والوں کو چار خوش نصیبیاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہیں۔ چار خوشخبریاں، سب سے پہلے الا نزلت علیہم السکینہ، جو اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے علم کے لیے نکل جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ایسوں کے دل کو اللہ رب العالمین پرسکون فرما دیتا ہے۔ آپ اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر کے، اپنے والدین کو، اپنے احباب کو، سب کو چھوڑ کر کے آپ اللہ کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ نے آپ کے دل کو مربوط کیا، مضبوط کیا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے آپ پر۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کو چھوڑ کر کے اولاد تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں رہ سکتی، مگر جب آپ سب کچھ چھوڑ کر کے علم کے خاطر یہاں آپ آئے ہیں تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، سکینت ہے، طمانینت اللہ رب العالمین نے آپ کے دل پر ڈال دی ہے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی۔ سب سے پہلے طالب علم جو علم کے واسطے نکلتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے دل پر سکون نازل فرماتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی رحمت ان پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ان پر ہمیشہ رہتا ہے۔
تو جس پر اللہ کی رحمت ہو اللہ اس کے دل کو مضبوط بھی کرتے ہیں اور اس کے ارادوں کو اللہ رب العالمین کامیاب بھی فرماتے ہیں۔ تیسری بات وحفتھم الملائکہ، فرشتے ان پر نگرانی کرتے ہیں، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب جس کی حفاظت فرشتے کریں تو بھلا اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی بیماری ان پر اثر نہیں کر سکتی اور کوئی مصیبت انہیں جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب ان کا کامل بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور اللہ طالب علم کے لیے اللہ رب العالمین فرشتوں کو مقرر کریں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور اہم بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے طالب علم کے لیے جتنے انتظامات کرنے تھے وہ سارے انتظامات اللہ نے اپنی جانب سے کر دیے۔ آخری بات جو اس میں بتائی گئی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، سب سے بڑی بات اور سب سے فضیلت والی بات کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں ایسے لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے پاس کرتے ہیں، اپنے مقرب فرشتوں کے پاس اللہ رب العالمین ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو چار خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کے لیے نکلنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد طلب علم کے لیے جو نکل جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث بار بار سنی ہوگی وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے رسول نے فرمایا عالم کے لیے جتنی بھی مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی مخلوقات زمینوں میں ہیں یہ سارے عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حق الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے راستے کو جہاد کا راستہ بتایا، یہ جہاد کا راستہ ہے اور عورتوں کے لیے جہاد، طلب علم کی عورتوں کے واسطے ایک جہاد ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے، عورتوں کا جہاد حج ہے، اور اگر کوئی حج نہ جا سکے اور یہاں انہوں نے طلب علم کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے وہ ادارے میں حاضر ہوئی اور علم دین کے خاطر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے حاضر ہوئی، ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت طالب علم کے واسطے اور نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکھنے اور سکھانے والے کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، سیکھنے والے کا بھی اور سکھانے والوں کا بھی اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ ایسا اجر ہے لا ينفد جو کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث بار بار سنی ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ اس میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک علم جو وہ کچھ سیکھا اور سکھا کر کے گیا وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ ہم جب علم سیکھتے ہیں اور علم کی فضیلت اس کی اہمیت جب ہمیں معلوم ہو جاتی ہے، اب آخری باری آتی ہے علم پر عمل کرنے کی۔ اس لیے جو بھی ہم احادیث پڑھتے ہیں یا جو بھی قرآن کا ترجمہ تفسیر یہ ساری باتیں ہم درس میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ عمل کرنے کے شوق سے، عمل کرنے کے جذبے سے ہر چیز کو ہم پڑھیں، تبھی یہ ساری فضیلتیں طالب علم کو حاصل ہوگی۔ آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ سنا ہوگا جس میں انہوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا کہ گھر کے کام بہت زیادہ ہیں، میں نہیں کر سکتی، اس لیے کسی خادمہ کا آپ انتظام فرما دیں۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں ایسا ذکر بتا دوں جو اس کو پڑھو گے تو تم کو کوئی سستی نہیں ہوگی اور خادمہ کے لیے خادمہ کی تم کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ سب پڑھو، 100 تکبیریں پڑھو، 100 جو ہے تسبیحات پڑھو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے اس موقع پر کہا تھا فَتِلْكَ مِئَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، آپ نے فرمایا تھا یہ زبان پر آپ کے 100 ہیں تسبیحات لیکن اللہ کے پاس 1000 کے برابر اس کو لکھا جائے گا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ بھی اس واقعے میں شامل تھے، علی رضی اللہ عنہ اس کے بعد اس کے ساتھ موجود تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ما ترکتها
بعد ما سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یہ بات، یہ حدیث جب میں نے فاطمہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، زندگی بھر میں کبھی اس عمل کو نہیں چھوڑا. ایک شخص نے سوال کیا ولا لیلۃ صفین، صفین کی رات میں بھی آپ، صفین کی رات، صفین کی لڑائی جو تھی، وہ جنگ صفین جو واقع ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑا؟ علی نے فرمایا ولا صفین، صفین کی رات میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا. یہ عمل کا جذبہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی حدیث ہم پڑھیں وہ عمل کے شوق سے، عمل کے جذبے سے پڑھیں. یہی چیز ہم کو ان فضائل میں شامل فرماتی ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ بڑے مفسر گزرے، فرماتے ہیں وہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے کہا اللہ کے رسول، رات میں سو رہا تھا، اچانک ایک بچھو نے مجھے کاٹ دیا. اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا اگر تم سوتے وقت یہ دعا کو پڑھ کر کے سوتے تو تمہیں کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی دعاؤں میں سے اس دعا کا ذکر کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا ذکر کیا. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں یہ دعا پڑھے بغیر سو گیا، ایک رات میں یہ دعا پڑھے بغیر سو گیا. اسی رات اچانک ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا. میں نے وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر میں دوبارہ مطالعہ کی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی شخص یہ دعا کو پڑھے بغیر سو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی زہریلا جانور اس پر اٹیک کرے، کوئی زہریلا جانور اس پر اثر کرے، کاٹ لے اس کو. مجھے یاد آیا کہ میں سوتے وقت اس دعا کو بھول گیا تھا جس کی وجہ سے آج اس بچھو نے مجھے کاٹ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث قابل عمل ہے، قابل حجت ہے. اس لیے جب بھی ہم حدیث پڑھیں، جب بھی ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں، تفسیر پڑھیں تو اس شوق سے پڑھیں، اس جذبے سے پڑھیں کہ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. یہی علم کی فضیلت، یہی بات ہم کو اپنے اہل فضائل میں شامل فرماتی ہے. آپ نے صحیح بخاری پڑھی ہوگی اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے جتنی بھی حدیثیں بیان کیا اس کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ میں صحت کے یقین ہونے کے بعد غسل کرتا یا وضو کرتا، 2 رکعت نماز پڑھتا، اور جب اس کی صحت کا یقین ہو جاتا تو اس حدیث کو میں داخل کرتا. اور کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثیں میں نے داخل کی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ متبع سنت ہیں. آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر آپ نے عمل کیا. تو اس لیے اگر ہم ان فضائل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ان برکات میں شامل ہونا چاہتے ہیں، یہ ساری خوش نصیبیاں ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے لیے محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے. آپ نے صحیح بخاری میں پڑھا ہوگا، کتاب العلم امام بخاری نے بیان کیا ہے رحل جابر لحدیث واحد کہ ایک الى شہر کہ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت طے کی اور وہاں جا کر انہوں نے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے کتنی محنت کی. اسلاف کی ساری قربانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. علم کی فضیلت، اس کی اہمیت ہمارے سامنے موجود ہے. ان ساری اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنے اور علم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے، آپ کو، سب کو علم سیکھنے کی، علم سکھانے کی اور علم کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.